جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے۔ ایک واقعہ سنانا تھا، وہ واقعہ ایسا ہے جس واقعے کو بنیاد بنا کر کے بہت سارے لوگوں نے اپنا مسلک چینج کر دیا۔ کہتے ہیں اس واقعے کا ہمیں جواب ہی نہیں ملا، مختصر طریقے سے اس کا جواب دے دیں۔ 10 منٹ۔ اچھا، وہ واقعہ آپ سن لیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نمبر 46 نقل کیا ہے، جس کے اندر یہ بات ہے کہ ایک بندہ اپنی ماں کے ساتھ حج کرنے گیا تھا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس کا پیٹ پھول گیا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا۔ بندے نے دعا کیا تو ہوا یہ کہ ابر پھٹا اور کوئی آیا اور اس کے بعد ہاتھ پھیرا تو اس کی ماں کا چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا، پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ واقعہ من گھڑت ہے، اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ تو اس واقعے کو نقل کرنے والے صرف شیخ زکریا نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کو نقل کرنے والے میرے پاس جو لسٹ ہے نا، وہ 8 لوگ ہیں۔ اس میں سے 2 کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک ہے سن 406 ہجری کا بندہ، چلے کا ساتھی نہیں تھا، یہ 406 ہجری کا بندہ تھا۔ عبد الملک ابن ابی عثمان محمد بن ابراہیم خرقوشی نیشا پور کا بندہ، اس نے اسی واقعے کو نقل کیا ہے، اور فرقہ اہل حدیث کے امام نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں دوستوں کا یہ کہنا ہے مرا ہوا کیسے آ سکتا ہے، اور اس کے بعد اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے ایک ساتھی نے تو اپنا مسلک ہی چینج کر دیا، فقہ کا منکر ہو کر اہل حدیث بن گیا۔ تو ہم ان کے سامنے آج ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے واسطے ایسا نہ کرنا کہ پھر آگے ابھی اس واقعے کو سن کر کے تو منکر حدیث بن جانا، قادیانی بن جانا، نہ ایسا نہ کرنا۔ ایک غلطی ہو گئی بھائی کافی ہے۔ اب دیکھیں معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کی تھی نہیں کی تھی؟ امام ابن کثیر نے جلد 5 صفحہ 10 پیج کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے انبیاء کرام بیت المقدس میں جمع ہوئے اور سب کی امامت کی، یہ سب تو وفات پا چکے تھے نا، لیکن اللہ کے کرنے سے ہوا۔ فضائل اعمال میں صرف اتنا ہی تو ہے کہ نبی آئے، ایک نبی آئے، یہاں سارے انبیاء آ گئے ہیں، تو کیا آدمی قادیانی ہو جائے گا؟ یا ابو حنیفہ کی تقلید سے نکل کر اہل حدیث بن گیا؟ اب اتنے سارے انبیاء آگے تو قادیانی بن جاؤ گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات نقل کرنے والے اسلاف ہیں، اور اس کی بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن وقت کم ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس سلسلے میں دوستوں جتنی بھی رہبری چاہیے اور جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں ان سب کے جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے واسطے آپ ان واقعات کو سن کر کے یہ نہ کریں اب میں فضائل عمل چھوڑ دوں گا، اب میں چلنا میں نہیں جاؤں گا، نہ، آپ چاہیں جو آپ کو اعتراض سمجھ آتا ہے آپ اس کا حل نکالیں، آپ ایسے عالم سے ملیں جو آپ کو اس کا جواب دے سکے۔ الحمدللہ اس طرح کے سارے اعتراضات کے جواب ہیں، اور اس طرح کے جتنے واقعات نقل کرنے والے ہیں وہ سب اسلاف ہیں، اور اسلاف ہمارے ساتھ ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ سلفی 2 قسم کے ہوتے ہیں، سلفی 2 قسم کے ہیں۔ ایک سلفی وہ جو اسلاف کو مانتا ہے، اکابرین کو مانتا ہے، وہ ہے سلفی، اور اللہ رب العزت نے ایک اور کا نام سلفی رکھا ہے۔ قرآن کریم میں فرعونیوں کے بارے میں ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ تو اگر فرعونیوں کو مان کر کے سلفی کہلاتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر اسلاف کو مان کے سلفی کہلاتے ہو تو وہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے واقعات کو نقل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بد فہمی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کم فہمی تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے، بد فہمی بہت بری چیز ہے۔ اللہ کم فہمی اور بد فہمی تمام چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند، علماء دیوبند۔